کا ہوگا. تو صرف یہ کہہ دینا کہ جو آدمی 40 دن لگا رہا ہے، جو آدمی 3 دن لگا رہا ہے، وہی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، وہی دین کا کام کر رہا ہے، یہ غلط ہے. قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو. حق اور باطل کا معیار، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جو آدمی چلہ لگائے گا یا آج کا جو مروجہ تبلیغ کا طریقہ ہے اس میں جائے گا تبھی وہ دین کا کام کرنے والا کہلائے گا. نہیں، اللہ نے نہ اللہ کے نبی نے کہیں نہیں فرمایا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت چلے میں جانا، تبلیغ میں جانا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، اور بہت سارے نتائج، بہت سارے فوائد دیکھنے کو مل رہے ہیں. دنیا کی آج کے زمانے میں کوئی جماعت اور تنظیم ایسی نہیں ہے جن کا تعلق دین سے ہے جو ہماری الحمدللہ یہ دعوت و تبلیغ والی جماعت اور تنظیم کر رہی ہے. دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو صرف یہیں تک محدود نہ سمجھے اور دوسروں کو اس سلسلے میں مطعون نہ کرے اور معیوب نہ کرے، ان کو برا بھلا نہ کہے. یہ تو اس سلسلے میں کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے. جیسے میں ایک واقعہ ہے کہ چند نابینا جا رہے تھے، ان کو ہاتھی ملا، تو اب انہوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو کسی کا ہاتھ کان پر لگا، کسی کا ہاتھ جو ہے ہاتھی کے پاؤں پر لگا، کسی کے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگ گیا. اس کے بعد جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر پہنچے، تو لوگوں نے ان سے ہاتھی کے بارے میں پوچھا کہ بتلاؤ بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے. تو جس کا ہاتھ کان پر لگا اس نے کہا کہ ہاتھی تو پتے کی طرح ہوتا ہے، بڑا بڑا سا ہوتا ہے پتے کی طرح. جس کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پر لگا تھا اس نے کہا کہ بھئی ہاتھی تو لمبا لمبا سا ہوتا ہے. جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا اس نے کہا کہ ربڑ کی طرح گول گول ہوتا ہے. تو جس نے ہاتھی کو جتنا محسوس کیا اس نے اس کی ایسی ہی تعریف کر دی، ایسی ہی کیفیت بیان کر دی. اسی طرح آج کے وقت میں ہے، جس نے جس دین کے کام کو اور شعبے کو سمجھا وہ اس میں لگ رہا ہے تو سمجھتا ہے بس دین کا کام یہی ہے. مدرسے میں پڑھانے والا سمجھتا ہے بس دین کا کام، سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بس یہ ہے. تبلیغ میں جانے والا سوچتا ہے بس دین کا کام میں کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے. امامت کرنے والے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کا بس بہت بڑا کام میں کر رہا ہوں اور تو سب ایسے ہی گھوم رہے ہیں. بیان کرنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ میں تو بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہوں، دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، سوچتا ہے میرے مقابلے میں کون سی خدمت کر رہا ہے. تو یہ سب غلط ہے. یہ بالکل اندھوں کے ہاتھی چھونے والی مثال ہوئی کہ جس طرح انہوں نے ہاتھی کو جیسا محسوس کرا ایسا بیان کرنے لگے. تو یہ سب دین کے شعبے ہیں، سب دین کا کام کر رہے ہیں. دین کا کام صرف بیان تک محدود نہیں ہے، دین کا کام صرف تبلیغ میں ہی منحصر نہیں ہے، دین کا کام صرف قرآن کی تعلیم میں منحصر نہیں ہے. یہ سارے دین کے کام ہیں، دین کے شعبے ہیں، تبلیغ کے شعبے ہیں. کسی کو نیچا نہ سمجھا جائے، کسی کو کم نہ سمجھا جائے، کسی کو معیوب نہ بنایا جائے کہ یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ بد دین ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو یہ سب بے دینی کی باتیں ہیں. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، قرآن و حدیث کے مزاج کو سمجھے.